الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد اور دائروں کے بارے میں ایک بات یہ بھی فرمائی ہے، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نسل انسانی کے سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے معلم ہیں۔ ان سے نسل انسانی سیکھتی آ رہی ہے، قیامت تک سیکھتی رہے گی۔ وہ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں جو حضور کو مانتے ہیں، اور وہ بھی سیکھ رہے ہیں جو حضور کو نہیں مانتے، بحیثیت رسول ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک معلم خیر کے طور پر کہ حضور ایک استاد ہے اور معلم ہے، قرآن پاک نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائض میں جو ذکر کی ہے بات کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی، کہ قرآن پاک اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن خالی تعلیم نہیں۔ اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی، تعلیم اور تزکیہ یہ تربیت ہی ہے کہ اس کو پاک کرنا اخلاق رذیلہ سے، جہالت سے، بہت سی ناپسندیدہ چیزوں سے اس کو پاک صاف ایک انسان کے طور پر، ایک اچھے مسلمان کے طور پر اس کی تربیت کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بحیثیت معلم آپ دیکھیں گے تو حضور پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور حضور کی یہ حیثیت اسوہ حسنہ، آئیڈیل، بہترین آئیڈیل۔ دیکھیے، استاد کی حیثیت صرف ٹیچر کی نہیں ہے، استاد کی حیثیت آئیڈیل، جس کو شاگرد فالو کرتا ہے۔ ایک ہے استاد کے الفاظ سیکھنا، ایک ہے اس کو فالو کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الفاظ نہیں سیکھتے تھے، معنی بھی پوچھتے تھے، اور حضور کے شب و روز کی، یہ آپ کو حدیث میں ملے گا، میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ 3-4 چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ یہ کرتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں، سب کو یہی جواب دیا، میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا ہے، اس لیے کرتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کے مقام سے صحابہ کرام تعلیم کا فائدہ بھی اٹھاتے تھے، تربیت کا بھی، اور حضور کا منصب بھی یہ تھا۔ تربیت کا معنی یہ ہے کہ استاد کی نظر ہونی چاہیے کہ میرے شاگرد جس کو میں پڑھا رہا ہوں اپنے فن اور علم کے ساتھ اس کی مناسبت پوری ہے تو اس کی ذمہ داری ہے ہی، جو فن بھی پڑھا رہا ہوں، جس علم کی بھی تعلیم دے رہا ہے، جس شعبے کا بھی استاد ہے وہ، یہ تو اس کی بہرحال ٹیکنیکل ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا فن، میرا علم، میری معلومات شاگرد کو منتقل ہو رہی ہے، اور وہ پک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ استاد چیک کرے گا کہ میں اپنا پیغام دے رہا ہوں اور وہ پک کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان استاد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اس کی عادات کیا ہے، اخلاق کیا ہے، مسلمان کے طور پر یہ کیسا ہے اور ایک پاکستانی کے طور پر کیسا۔ 3 دائرے ہیں، میں اساتذہ سے ذکر کرتا ہوں۔ شاگرد کو اس نظر سے دیکھنا کہ بطور انسان کیسا ہے، انسانیت کا اپنا دائرہ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بطور انسان کیسا ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو میری ذمہ داری ہے میں اس کو کسی طریقے سے دور کروں۔ بحیثیت مسلمان کیسا ہے، اور ہماری ایک اور ذمہ داری بھی ہے، بحیثیت پاکستانی کیسا ہے۔ یہ انسان کے طور پر اس کے معمولات کیا ہیں، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اور اس میں کس اصلاح کی ضرورت ہے اور کس اضافے کی ضرورت ہے، کون سی بات چھڑوانے کی ضرورت ہے، کون سی کی عادت ڈالنے کی، استاد کی ذمہ داری ہے۔ ویسے انسان کے
پہلا دائرہ، بحیثیت مسلمان کے دوسرا دائرہ، بحیثیت پاکستانی کے تیسرا دائرہ، یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ استاد صرف فن کا استاد نہیں ہوتا، ہمارے استاد زندگی کا استاد ہوتا ہے۔ مجھے ایک دانشور کا قول یاد آیا، اس نے والدین کے بارے میں کہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ والدین اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا کریں؟ اس نے سادہ سی بات کی کہ والدین اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو جو بنانا چاہتے ہیں ان کے سامنے وہ بن جائے، خود بخود بن جائے گا۔ یہ نفسیاتی بات ہے، سائیکالوجی کی بات ہے۔ بیٹا باپ کو دیکھ کر اپنا دائرہ طے کرے، بیٹی ماں کو دیکھ کے کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹے کو یا بیٹی کو جو بنانا چاہتے ہو اس کے سامنے بن جاؤ۔ یہ تو ماں باپ کے حوالے سے ہے۔ استاد بھی جیسا اس کے سامنے خود کو پیش کرے گا اس کے سانچے میں ڈھلنا ہے اس نے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں مختلف دائرے ہیں۔ استاد اگر عزیمت پہ رہے گا، شاگرد نے پیچھے پیچھے چلنا ہے، وہ رخصت پہ ہوگا۔ استاد اگر عزیمت کے دائرے میں ہوگا تو شاگرد رخصت میں ہوگا، اور استاد اگر رخصت کے دائرے میں ہے تو شاگرد مباحات پہ چلا جائے گا، اور استاد مباحات پہ ہے تو وہ پھر مکروہات پہ ہو۔ استاد کو 2 قدم آگے رہنا، اپنے لیے تو رہنا ہی ہوگا، ان کے لیے، کیونکہ بچہ ہے، استاد کے لیے بچہ ہے، بچہ فالو کرتا ہے، بچہ سیکھتا کم ہے، فالو زیادہ کرتا۔ استاد کو ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، اور اسلام آئیڈیل کے طور پہ جناب نبی کریم سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں کائنات کے، اور سب کے لیے سب سے اچھا نمونہ اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جناب نبی کریم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ استاد کو اپنی بہت ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، بعض معاملات میں سختی کرنا پڑتی ہے اپنے اوپر۔ اپنے آپ کو میں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر استاد خود کو عزیمت کے دائرے میں رکھے گا تو شاگرد رخصت کے دائرے میں پیچھے پیچھے چلے گا۔ استاد اگر خود رخصتوں کے دائرے میں آ جائے گا تو وہ مباحات کے دائرے میں چلا جائے گا، اور اگر استاد خود مباحات میں ہے تو شاگرد مکروہات پہ جائے گا۔ اس لیے اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو صحیح معیار پہ رکھنے کے لیے استاد کو بہت سی پابندیاں خود پر قبول کرنی پڑتی ہیں۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ لوگ فالو کرتے ہیں استاد کو، جس کو استاد سمجھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ مسئلہ پیش آیا، اکثر میں دنیا میں سفر کرتا رہا ہوں، 25-30 سال پوری دنیا گھومی ہے میں نے۔ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ مجھے تردد تھا، ایک فتویٰ پڑھا کہ جیسے ہو پڑھ لو اور بعد میں دہرا لو۔ ایک بڑے بزرگ کا فتویٰ میں نے پڑھا کہ جس کیفیت میں ہو جہاز میں پڑھ لو، بعد میں کیا کرو دہرا لو۔ میں نے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابا جی مجھے اکثر سفر پیش آتے ہیں اور وہاں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو میں تو عام طور پہ نماز قضا ہی کیا کرتا ہوں، لیکن ایک فتویٰ پڑا ہے کہ جیسے ہو اسی کیفیت میں پڑھ لو، بعد میں تم دہرا لینا، اپنی نماز صحیح نہیں ہے تو ہمارا نہیں بھائی، تم نے نہیں کرنا، یہ فتویٰ تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ میں کہ جی کیوں؟ بڑی مزے کی بات کی، تم تو نماز پڑھ کے بعد میں دہرا لو گے، جو تمہاری طرف دیکھ کے پڑھے گا نا کہ مولوی صاحب میں پڑھ رہے ہیں نماز، وہ بھی پڑھ لے گا، وہ دہرائے گا نہیں۔ بڑی حکمت کی بات، بڑی تفقع کی بات۔ میں کہا تم تو پڑھ لی، چلو بعد میں دہرا لو گے۔ جس نے یہ دیکھا کہ مولوی صاحب نظر آتے ہیں بڑے، یہ پڑھ رہے تو میں بھی پڑھ لوں، اس نے نہیں دہرانی۔
اس لیے ایسا عمل کرو کہ لوگ تمہیں فالو کریں تو کسی مشکل میں نہ پڑے۔ تو میں نے یہ گزارش کی ہے، استاد صرف ٹیچر نہیں ہوتا، استاد اسوہ بھی ہوتا ہے، آئیڈیل بھی ہوتا ہے، اور ہمارا تو استاد ہوتا ہی آئیڈیل ہے۔ اس لیے استاد کو اپنے آپ کو بڑا محتاط، بڑا چوکنا، اور اس ذہن کے ساتھ کہ میں جو کروں گا میرے شاگرد اس کو فالو کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ ذوق اختیار کریں گے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ، تعلیم بھی احتیاط کے ساتھ اور تربیت بھی احتیاط کے ساتھ، یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔